السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور اللہ کی توفیق سے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ادب کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری اور اپنے پاک گھر کا حج نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کی ادائیگی تک پہنچی تھی کہ آپ جب تشریف لائے اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں آپ نے عمرہ ادا فرمایا، اور جب صفا اور مروہ کی سعی فرمائی اور سعی کا جو اختتام تھا وہ آپ نے مروہ پر فرمایا، اور وہاں ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ مکمل اور کمپلیٹ ہوتے ہی اپنا احرام کھول دیں، اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ اسی احرام کے اندر اپنا حج کمپلیٹ کرے۔ تو یہ اعلان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ وہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا بھی گیا اس موقع پر کہ کیا اب ہر شے ہمارے لیے حلال ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حلال ہو گئی۔ اب ان کے ذہن میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ہمیں تو حکم دے دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جس کے ساتھ جانور نہیں ہے تو وہ اپنا احرام کھول دے، اور پھر ہم دوبارہ حج کا احرام یہیں سے باندھیں، اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت احرام میں ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ نے اجازت دی ہے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، لیکن چونکہ میں قربانی کا جانور ساتھ لایا ہوں اس لیے میں اسی احرام میں حج کمپلیٹ کروں گا، اور تم سب لوگ جو جن کے ساتھ جانور نہیں ہیں قربانی کے تو وہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر کے احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین نے، صحابہ اکرام نے، اور سیدہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، آپ نے بھی احرام کھول دیا، اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت عثمان غنی تھے۔ ان لوگوں نے احرام نہیں کھولے۔ اور پھر اگلی بات جب ہم یہاں پہنچے کہ جب عمرہ آپ نے کمپلیٹ کیا، اور یہیں پر حضرت سراقہ نے آپ سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے
آپ نے احرام کھولنے کی جو اجازت دی ہے یہ صرف آج کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے؟ گویا حج کے ساتھ جو عمرہ کرنے کی اجازت ہمیں ملی ہے یہ صرف آج کے دن کے لیے یا قیامت تک تمام امت کے لیے ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے اجازت، یہ قیامت تک کے لیے اجازت۔ تو یہ اجازت امت کو اس موقع پر نصیب ہوئی، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس کا حکم جو تھا وہ مقام ابیار علی پر ذوالحلیفہ پر آیا، جو میقات ہے اہل مدینہ کی، وہاں نبی پاک علیہ السلام کو اس چیز کی اجازت ملی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے عمرہ جب کمپلیٹ کیا، اتوار کا دن تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمرہ مکمل فرمانے کے بعد ظہر سے پہلے واپس مقام بطحا پر تشریف لے آئے۔ مقام بطحا، اور یہ جو مقام بطحا ہے جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، یہ ہجون کا علاقہ، معلّہ کا علاقہ، جسے جنت المعلّہ بھی جو قبرستان ہے، یہ اس سائڈ کا جو پیچھے علاقہ ہے یہ معلّہ کہتے ہیں اونچی جگہ پر۔ تو اس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری علاقے اور وادی کو شاید آج بھی اس کی نشاندہی موجود ہوگی کہیں نہ کہیں۔ جو لوگ پرانے جاننے والے ہیں، زیارتیں کرواتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہیں جتنے دن آپ کا مکہ میں قیام رہا، اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ وجہ یہ تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں اہل مکہ نے، قریش نے نبی کریم علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا۔ جب اس گھاٹی کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر، حضور کریم علیہ السلام اور پورا خاندان بنو ہاشم قید رہا 2 سال سے زائد عرصہ، انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق، سب کچھ بائیکاٹ۔ تو اس مقام پر مکہ والوں نے آپس میں یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائیکاٹ کیا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر قیام فرمایا۔ تو نماز ظہر سے پہلے سرکار عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام بطحا پر آپ تشریف لے گئے۔ نماز ظہر آپ نے وہاں پر جا کر ادا کیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ کا جو محل وقوع ہے، آپ دیکھیں نا، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، بالکل نیچے یہ سب سے ڈونگی جگہ کہہ لیں، اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ پہاڑ ہیں۔ اور جو ہموار نشیبی علاقہ ہے، جو ہموار ہے، نشیبی علاقہ ہے، یہ بطحا کہلاتا ہے، جس سے وادی بطحا کہتے ہیں جی۔ اور جو مسجد حرام کا مشرقی علاقہ ہے یہ معلّہ کہلاتا ہے۔ معلّہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، جس جانب جنت المعلّہ وہ مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان واقع ہے۔ اور اسی طرح جو مغربی اور جنوبی سائڈ کا علاقہ ہے وہ اسے مشکلہ کہتے ہیں، نشیبی علاقہ۔ اور اس کے علاوہ چونکہ حضور کریم علیہ السلام کا جو تعلق تھا یہ ہجون کے علاقے سے تھا، یہ معلّہ والی سائڈ سے تھا۔ اب دیکھیں نا، جب باب السلام سے آپ باہر نکلتے ہیں تو سامنے آپ کی جائے ولادت ہے، یہ محلہ تھا پورا بنو ہاشم کا۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے یہ معلّہ کا علاقہ، اور بالکل ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہی جنت المعلّہ ہے جو قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے سے آپ کا مبارک تعلق رہا۔ ظہر کے وقت سے پہلے آپ وہاں پر تشریف لے گئے جی۔ اور پھر صحابہ، کوئی کہیں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی کہیں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی کہیں ٹھہرا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اس مقام پر لوگ جایا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے حضور اس مقام پہ پہنچ گئے، اس جگہ پہ آپ تشریف لے گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر حاضر ہوا، وہاں حضور کریم علیہ السلام نے جا کر وضو فرمایا تازہ، اور وضو فرمانے کے بعد پھر حضرت بلال نے اذان کہی اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز ظہر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں، 2 رکعت، کیونکہ مسافر تھے آپ تو آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اور فرمایا بطور سترہ، خیمہ جہاں حضور کا مصلی تھا اس کے آگے بطور سترہ ایک نیزہ جو تھا وہ نصب کیا گیا۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں وہاں حاضر ہوا، میں نے حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی، اور فرمایا میں نے اس موقع کا وہ منظر انہوں نے بیان کیا، جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ جو اپنے آگے ہم کوئی چیز رکھ لیتے ہیں سترہ اسے کہتے ہیں، تاکہ کوئی گزرنے والا آگے سے چاہے تو گزر سکے۔
اور ایک اور بات بھی میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ جو امام کا سترہ ہوتا ہے نا وہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثلا کھلی میدان میں جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے مصلی کے آگے اگر سترہ رکھ دیا تو وہ جماعت والوں کے لیے بھی وہی ایک ہی کافی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے بکرا بکرا رکھنا پڑا۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے مصلی کے آگے نیزہ گاڑ دیا گیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز۔ اور امام یوسف صالحی شامی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، یہ سیرت کی بڑی عظیم کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی کے یہ شاگرد ہیں امام یوسف صالحی شامی، انہوں نے روایت نقل فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کا چمڑے کا خیمہ تھا اور یہ مکہ مکرمہ سے باہر مشرق کی جانب جگہ تھی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، چمڑے کا خیمہ سرخ رنگ کا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں جب وادی بطحا میں حاضر ہوا اور آپ اندر تشریف فرما تھے، یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے کتاب الحج میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے میں مقام بطحا پہ حاضر ہوا، حضور کریم علیہ السلام اندر تشریف فرماتے خیمے میں، باہر صحابہ موجود تھے اور نماز کا وقت ہوتا حضور کی انتظار میں وہاں پر موجود تھے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، حضرت بلال نے اذان ظہر ادا اس وقت فرمائی، اور جب ظہر کی نماز کے لیے اذان دی اور اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں آپ نے چہرہ بھی پھیرا۔ اب راوی جو ہے وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ اور پھر جس جگہ جماعت کروانی تھی اس کے آگے نیزہ گاڑا بلال نے اذان دینے کے بعد۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر باہر جب نکلے خیمے سے تو وہ برتن تھا جس کے پانی سے سرکار نے وضو کیا تھا، برتن تھا جس طرح ہمارے ہاں آٹا گوندنے والی پاکستان میں کنالیاں ہوتی تھی نا، تو کنالیوں کے کنارے تھوڑے چھوٹے تھے، اس برتن کے کنارے تھوڑے اونچے تھے۔ یہ مٹی کا برتن تھا جس میں پانی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لایا جاتا تھا، حضرت بلال لاتے تھے اور سرکار اس سے وضو فرماتے تھے۔ تو سیدنا بلال نے اذان کہی، مصلی بچھایا، نیزہ گاڑا اور پھر اندر گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا، جس پانی سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا وہ دوڑ دوڑ کے آگے آئے اور اس پانی والے برتن میں سے ہاتھ لگا لگا کر چہروں پہ ملنا شروع ہو گئے، بطور تبرک، برکت کے حصول کے لیے کہ اس پانی سے سرکار نے وضو کیا اور یہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی۔ اور یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے کہ انہوں نے اس کو ہاتھ لگا لگا کر اپنے چہرے پہ اور سینے پہ ملنا شروع کر دیا بطور تبرک، اور اگر کسی کو نہ ملا تو وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ہاتھ سے تری لے کے لگا رہا تھا۔ یہ خوبصورت منظر حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس مقام پر۔ فرمایا پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، میں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، میں نے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اسے پکڑ کر بوسہ دیا، اپنے چہرے پر ملا، خدا کی قسم برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے بڑھ کے خوشبودار تھا، کستوری سے بڑھ کر خوشبوؤں کے گلے اس مبارک ہاتھ سے آ رہے تھے۔ فرمایا یہ سعادت اس آخری حج کے موقع پر وادی بطحا کے اندر مجھے حاصل ہوئی، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلیوں کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضور نے حالت احرام میں چادر باندھی ہوئی تھی تو فرمایا حضور نے نماز بھی پڑھائی، میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اچھا وہ جب بھی یہ روایت آگے صحابہ میں بیان کرتے تھے نا، ساتھ یہ جملے کہتے تھے، بخاری کی روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں آج بھی تصور میں سرکار کی پنڈلیوں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پھر نماز جو تھی نماز ظہر وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور پھر یہیں پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا حیدر کرار اور حضرت خالد بن ولید جنہیں آپ نے یمن بھیجا تھا ان سے یہیں پر ہوئی، وہ بھی وادی بطحا میں پہنچے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی یمن سے وادی بطحا میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہی حضور نے ان سے پوچھا تھا، اور نماز ظہر جہاں پڑھی اسی مقام پر پھر یہ شخصیات آئیں یمن سے،
اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ آئے تو ان سے پوچھا علی یمن سے چلتے ہوئے کیا نیت کی تھی؟ کہ آقا میں نے وہی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں اسی نیت پہ احرام باندھتا ہوں جس نیت پر مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے، جس نیت پر تیرے محبوب نے احرام باندھا میں وہاں سے چلتے ہوئے اسی نیت پہ احرام باندھ رہا ہوں، جو نیت مدینے سے چلتے تیرے محبوب نے کی وہی نیت علی المرتضیٰ کی۔ یہ نیت اس کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور پھر یہی بات حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھی، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے بھی یہی نیت کی تھی کہ جس نیت پر سرکار نے احرام باندھا ہے ابو موسیٰ اشعری بھی اسی نیت پہ احرام باندھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ چونکہ تمہارے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تم عمرہ کمپلیٹ کر کے اپنا احرام کھول دینا، اور حیدر کرار کو فرمایا چونکہ تمہارے ساتھ قربانی کا جانور ہے اس لیے تم نے احرام کھولنا نہیں، تم نے اسی احرام کے اندر حج کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اندازہ لگائیں کیا محبتوں والے لوگ تھے، کیا ان کا تعلق تھا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یمن سے چل رہے ہیں اور نیت کیا کرتے ہیں؟ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی، یعنی ان کا ہر کام حضور کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہوا کرتا تھا۔ آج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کو آپ کا یوم شہادت ہے، بعض نے کہا ایام تشریق میں آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض جو روایات مشہور و معروف ہیں ان کے مطابق 18 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ تو آپ کا کتنے مشہور واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کے لیے مکہ والوں کی طرف سفیر بنا کر بھیجا، نمائندہ بنا کر بھیجا نبی پاک علیہ السلام نے، یہ وہاں تشریف لے کر گئے حضور کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر، اور یہ وہاں گئے، مکہ والوں نے ان سے کہا عثمان چلو تم آ گئے ہو کعبے کا طواف کر لو۔ اب کتنے عرصہ جدائی رہی کعبے سے، اور کعبے سے حقیقی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، کعبے سے پیار ہے، محبت ہے، کعبہ سامنے ہے، اجازت بھی مل رہی ہے کہ تم طواف کر لو کعبے کا، حالات بھی اجازت دے رہے تھے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، پریشانی بھی کوئی نہیں تھی، دشمن خود کہتا ہے تم کعبے کا طواف کر لو۔ لیکن حضرت عثمان غنی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب پہلے کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ یعنی ان کی عبادتیں جو تھی نا وہ بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگیاں، اور یہ صحابہ کی سیرت سے ایک بڑا اہم میسج اور پیغام ہے ہمارے کہ انہوں نے بالکل انہوں نے کہا جی میں کعبے کا طواف ہونا کہ میں کعبے کا طواف ادو ہی کروں گا جب پہلے میرا محبوب کعبے کا طواف۔ حضرت عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے اور اسے چومنے سے پہلے کہتے ہیں مخاطب کر کے حجر اسود تو جنتی پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ یعنی ان کی عبادتیں، ان کی نیکیاں، اعمال، اس میں بھی وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنے والے، کیا عشق کی انتہا اور معراج ہے، یہ عبادت بھی ہے تو حضور کی نسبت سے ہے، کعبے کا طواف بھی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کہ میں کیوں کروں کعبے کا طواف جب تک پہلے میرا محبوب کعبے کا طواف نہیں کرتا، میں نہیں کروں۔ یعنی یہ کیا عشق کی کون سی منزل ہے، عشق کی کون سی یہ معراج ہے کہ وہاں سے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے سے چلتے ہوئے تیرے محبوب نے نیت کی۔ یعنی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر انہیں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار۔ اور حضرات یہی تکمیل ایمان کے لیے بندہ مومن کامل ہوتا ہی تب ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اولاد بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر وہ مجھ محمد سے پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور صحابہ تو اس بلندی پر معراج پہ فائز تھے نا، ایمان کائنات کی سب سے زیادہ افضل ترین جو جماعت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت ہے۔ حضرات یہی تعلق
جب ایمان کا نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے تب بندے کو حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے ایمان کی. ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب وہ ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. وادی بطحا میں 4 دن حضور کریم علیہ السلام کا قیام رہا. سنڈے کو آپ تشریف لائے, نماز ظہر وہاں پر ادا فرمائے, اور پھر اتوار کا جو سنڈے کا دن تھا وہ بھی وہاں گزرا, منڈے کا دن بھی وہاں گزرا, ٹیوزڈے کا دن بھی وہاں گزرا, اور بدھ کا دن بھی وہاں پر گزرا, اور جمعرات کی فجر تک وہیں قیام رہا سکتا. 4 دن وادی بطحا میں قیام رہا. اور اس دوران سرکار کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے رہے یا نہیں جاتے رہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں تشریف لے کر گئے, بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جاتے رہے, کہ آپ وادی بطحا میں تھے لیکن آپ تشریف لے جاتے رہے زیارت کعبہ کے لیے, کیونکہ بعض شواہد, بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے. کیونکہ 7 تاریخ کو جو آخری دن وہاں قیام کا تھا اور 8 کو مینا میں جانا تھا حج کے احرام باندھ کر لوگوں نے, تو آپ نے 7 کو خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مناسک کی تعلیم دی, جس میں حج کا طریقہ بتایا سرکار نے کہ کل 8 تاریخ ہے, کل کیا کرنا ہے, کہاں کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کی تعلیم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی. اور طبقات ابن سعد کے اندر جو خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا اس حوالے سے ملتا ہے وہ اس میں یہ بات ہے کہ یوم ترویہ سے پہلے یعنی 8 تاریخ سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے میں آپ نے مختلف باتیں جو تھیں وہ مناسک جو تھے آپ نے اس کی تعلیم دی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جب آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تو مقام ملتزم کے 7 حضور کھڑے ہوئے تھے, آپ کی پشت مبارک اس کے ساتھ ٹچ ہو گئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کل 8 ہے, کل حج کا احرام باندھ کر نیت کر کے حج کی تمام حجاج کوشش کریں نماز ظہر مینا میں ادا کریں. یعنی ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 دن جو قیام رہا اس کے اندر حضور کریم علیہ السلام کی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنا جانا رہا ہے. تو بعض روایات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہیں وہ آپ نے اس موقع پہ بیان فرمائی. اللہ اکبر. اور انہی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے انہیں سے دوسری روایت ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا اس کو پکڑا, پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے, اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اے مسلمانوں میں تمہیں چند چیزیں بتاتا ہوں جو قیامت کی نشانیوں میں سے. یہ حضرت ابن عمر سے جو روایت کیا دروازہ کعبے کا آپ نے پکڑا ہوا تھا اور فرمایا او مسلمانوں میں تمہیں چند چیزیں بتاتا ہوں جو نشانیاں ہیں قیامت کی, نشانیاں ہیں قیامت کی. اللہ اکبر. علامات قیامت میں سے نمبر 1 فرمایا نمازوں کا ضائع کرنا. لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کریں گے, نمازوں کو ضائع کریں گے, نمازوں کو اہمیت نہیں دیں گے, نمازیں فوت ہو جائیں گی, لوگوں کی نمازیں فوت ہونی شروع ہو جائیں گی. اور آج کس قدر معاشرہ نمازی ہے یہ میرے اور آپ سب کے سامنے. اتنی بڑی سوسائٹی کے اندر, اتنے بڑے شہر کے اندر, محلے کے اندر کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں, کتنے آتے ہی نہیں ہیں مسجدوں کے اندر, نمازیں ضائع کرتے ہیں, جن کی نمازیں فوت ہوتی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے یہ آپ اور میں خود خوب اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت 7 ذوالحجہ کو بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے مدینے والے نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا نمازوں کو ضائع کرنا یہ علامات قیامت میں سے. اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جانب متوجہ نہیں ہوتی. حضرات اہم ترین فریضہ ہے. اللہ نے 5 وقت کی جو نماز ہے فرض فرمائی, کم و بیش 700 کے قریب علماء کہتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن حکیم کی. اہم ترین یہ عبادت ہے, اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آپ جہاں بھی ہیں, ورک پہ ہیں, کام پہ ہیں, جاب پہ ہیں, ڈیوٹی پر ہیں, آپ جہاں بھی ہیں کوشش فرمائیں نماز آپ کی فوت نہیں ہونی چاہیے, نماز آپ کی ضائع نہیں ہونی چاہیے جس حال میں اور جس جگہ. اور آپ دیکھ لیں آج مسجدیں ویران ہیں, اللہ ماشاءاللہ وہی لوگ چند ایک جو آتے ہیں وہی آتے ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, جمعہ کے وقت بھی لوگ آخری وقت میں آتے ہیں,
نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں فوراً بندہ باہر نکل جائے، دل ہی نہیں لگتا مسجد میں۔ آپ ٹی وی کے آگے بٹھا دیں گھنٹوں بیٹھے رہیں، آپ نیٹ کے سامنے بٹھا دیں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، ایک ہی جگہ ہلنے کا نام نہیں لیں گے، پورا فوکس کر کے دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیا جائے اور وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت دروازہ کھلے اور میں یہاں سے نکل کے بھاگوں۔ آج ہمیں اپنی حالت پہ خود غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا دل، مطلب آپ تجزیہ ہم میں سے ہر شخص، ہم دوسروں کے تجزیے کرتے ہیں، ہمارا پرابلم اصل میں یہ ہے، ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ یہ عادت ہمیں بدلنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں لوگوں کی آنکھ میں تنکا نظر آ جاتا ہے، تمہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا؟ لوگوں کی آنکھ میں تنکا تو فوراً دیکھ لیتے ہو، جو تمہاری آنکھ میں شہتیر ہے یہ تمہیں کبھی نظر نہیں آتا؟ اللہ، یہ شہتیر تمہیں نظر نہیں آتا۔ کبھی ویسے تجزیہ کریں، تنہائی میں بیٹھیں اور کبھی جائزہ لیں اکیلے بیٹھ کر کہ کیا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے مجھے مزہ آتا ہے یا مسجد کی صف میں بیٹھنے سے مزہ آتا ہے؟ میرا دل مسجد میں لگتا ہے یا بازار میں لگتا ہے؟ میرا دل قرآن پڑھنے میں لگتا ہے یا میرا دل دنیا داری کی باتیں کرنے میں لگتا ہے؟ کبھی بندہ جائزہ تو لینا اپنا، اوروں کے اندر بندہ اس میں یہ ہے وہ فلاں، یہ بندہ اپنے آپ کو دیکھ کے میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میرا اللہ کے گھر سے تعلق کتنا مضبوط ہے، میں کتنا نماز کی پابندی کرتا ہوں، میں کتنا تلاوت قرآن کی پابندی کرتا ہوں، میں کتنا ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہوں، میں کتنا نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔ میں اپنی یہ زندگی حضرات فانی زندگی ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ روز جا رہے ہیں اور پچھلے 2-3 سالوں میں تو لاکھوں ہمارے سامنے گئے، کتنے جنازے ہم نے یہاں پہ خود اٹھائے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ قابل غور چیزیں ہیں، یہ نمازوں کا ضائع کرنا، مسجدوں سے دوری، اللہ کے گھر کی طرف دل نہ لگنا، یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ ہم بیماری سمجھتے ہیں نزلہ، زکام، کھانسی، کینسر، ٹی بی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بڑیاں بیماریاں۔ سب سے بڑی بیماری اس وقت جس کا ہم شکار ہیں وہ قرآن پڑھنے میں دل نہ لگنا ہے، وہ سجدہ نہ کرنا ہے، وہ دلوں کا سجدوں کی طرف مائل نہ ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، دل کی بیماری، دل بیمار ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں قیامت کی علامات میں سے نماز ضائع کرنا، شہوات کی پیروی کرنا، شہوتوں کی طرف راغب ہونا، بے حیائی کے کاموں کی طرف متوجہ ہونا، شہوانی خیالات میں غرق رہنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، شہوتوں کے پیچھے چلنا۔ فرمایا یہ علامات قیامت میں سے دوسری علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کا بددیانت ہونا، خائن ہونا۔ اللہ نے جو امانت حکومت کی صورت میں انہیں عطا کی ہے اس میں ان کا خیانت کرنا، اور پھر ان کا ظالم ہونا، خائن ہونا اور ظالم ہونا۔ جو رب نے منصب دیا ہے اس منصب کو پورا نہ کرنا، اس میں خیانت کرنا، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنا۔ فرمایا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وزراء کا فاسق و فاجر ہونا، حکمرانوں کے وزیر، ان کے مشیر، ان کا فاسق اور فاجر ہونا، علل اعلان شریعت سے بغاوت کرنا، شریعت اور سنت کے خلاف کرنا۔ وزراء کا فاسق، یہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے مدینے والے نے 7 ذی الحجہ کو جو خطبہ ارشاد کیا، اپنے غلاموں کو منا میں جانے کی جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں۔
فرمایا لوگوں یہ جو نشانیاں ہیں یہ نشانیاں جو ہیں یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور امام طبری نے انہوں نے اس حوالے سے نقل کیا کہ جس دن آپ منا میں روانہ ہوئے اس دن آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف بھی فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی فرمایا اس موقع پر، اللہ اکبر۔ اور پھر طواف فرما کر اگلے دن میرے آقا کریم علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لے کر گئے، اللہ اکبر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو یہ سفر ہے، سفر حج، یہ اس کا ایک اگلا حصہ جو تھا وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہاں تک عرض کیا۔ اور پھر وہاں سے اگلی جو بات تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر گئے میدان منا کی جانب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور یہ 8 تاریخ تھی، آپ نے جس دن روانہ ہونا تھا منا کی طرف مکہ مکرمہ سے، اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف بھی فرمایا، اور جمعرات کا دن تھا، فجر کی نماز وادی بطحا میں آپ نے ادا فرمائی، اور فجر کی نماز وہاں پر ادا کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے چاشت کے وقت روانگی فرمائی۔ جن لوگوں نے احرام کھول دیے تھے انہوں نے اس دن حضور کریم علیہ السلام کی قیادت کے اندر اور آپ کی سیادت کے اندر انہوں نے حج کی نیت کی، اور وادی بطحا سے میرے آقا کریم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب سواری حضور کو لے کے اٹھی تو آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا جب سواری لے کے اٹھی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے اس موقع پر آپ نے تلبیہ پڑھا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام کے ایک جانب حضرت سیدنا بلال تھے، کہا کہ دھوپ تھی، گرمی تھی، چاشت کا وقت تھا، اور پھر مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے موسم گرم ہوتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ آپ جا رہے تھے تو حضرت بلال نے نیزے کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اور وہ سواری کے ساتھ ساتھ اس طرح اٹھا کر انہوں نے حضور پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ چل حضرت بلال جو تھے، اور بعض روایات میں حضرت اسامہ جو تھے انہوں نے مہار پکڑی ہوئی تھی، حضرت بلال ساتھ ساتھ رہے، یعنی ایک جگہ نہیں کئی روایتیں ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ پہ سایہ کرتے تھے، نیزے پہ کپڑا، ایجے میں امبریلا آج کل ہے، اس کی جدید شکل امبریلا بن گئی، تو وہ کپڑے کے ساتھ نیزے کے آگے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ کیا محبتوں کا منظر تھا، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کریم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ آپ منا کے اندر تشریف لائے، اور منا میں پھر آپ نے جو تھی نماز ظہر وہیں ادا فرمائی، عصر وہاں ادا فرمائی، مغرب وہاں ادا فرمائی، مغرب ادا فرمائی، پھر آپ نے 9 کی فجر وہاں پر ادا فرمائی۔ اور آج بھی دیکھیں حجاج انہی روایات کے مطابق وہ حج کے لیے وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور وہ اپنی معاملات اور مناسک جو ہیں وہ وہاں پر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا تیسرا ہمارا آج کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے جو باقی آخری حصہ ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مالک کائنات جتنے بھی حجاج حج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ ان سب کا سفر حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی ادب اور کے ساتھ بار بار حرمین شریفین کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت اللہ کریم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات انشاءاللہ کل